اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ادارہ معارف ولایت نجف اشرف کی طرف سے ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب شیعہ اور دیگر مکاتب فکر میں سحر کے اوقات میں نماز فجر کے اوقات میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ قسط میں بیان کیا کہ فجر صادق ہی وہ وقت ہے کہ جس کے اوپر تمام مکاتب کا اتفاق ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جس ٹائم پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اسی ٹائم پہ آپ نے روزے کو بند کرنا ہے، یعنی کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی احتیاط کیوں ہے؟ ناظرین محترم، اس وقت میرے سامنے جو ہے یہ الاوقات الشرعیہ لشہر رمضان المبارک فی مدینۃ نجف الاشرف، یہاں پہ نجف اشرف کے جو اوقات ہیں جو کہ آیت اللہ سید سیستانی خدا ان کی حفاظت فرمائے، طول عمر ان کو نصیب فرمائے، ان کے دفتر کی طرف سے یہ جاری ہوتے ہیں ہر سال۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہاں پہ فرض کریں ہم اس تاریخ کو آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الامساک اور آگے لکھا ہوا ہے صلاۃ الفجر۔ امساک کیا مطلب کہ کھانے پینے سے آپ نے رک جانا ہے، اور صلاۃ الفجر کیا مطلب کہ آپ نے نماز فجر پڑھنا شروع کرنی ہے۔ تو اب یہ جو آپ نے کھانے پینے سے رکنا ہے، یعنی جس سے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں انتہائی سحر کا وقت، تو وہ 3:27 لکھا ہوا ہے، اور جب آپ نماز کے ٹائم پہ جاتے ہیں تو یہ 3:37 کا لکھا ہوا ہے، یعنی پورے 10 منٹ کا فرق۔ فقط یہاں پہ نہیں ہے، آپ آگے بھی جا کے دیکھیں تو یہی صورتحال ہے۔ 3:20 17 تاریخ کا دیکھیں، اور آگے سے نماز فجر کا ٹائم کیا لکھا ہوا ہے 3:30، یعنی صورتحال کیا سامنے آ رہی ہے کہ 10 منٹ کا یہاں پہ فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ ہندوستان میں چلے جائیں، پاکستان میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، تو جو بھی اوقات اہل تشیع کی طرف سے مرتب کی جاتے ہیں اس میں 10 سے 15 منٹ کے درمیان فرق رکھا جاتا ہے، یعنی 10 سے 15 منٹ پہلے وہ روزہ بند کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ ہم گزشتہ گفتگو میں عرض کر چکے ہیں کہ جو نماز فجر کا ٹائم ہے وہی ٹائم کس کا ہے، روزے بند کرنے کا ٹائم ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں بنتی، لیکن اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک فلسفہ ہے کہ جس کو بیان کرنا کیا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ہم نے یہ بیان کر دیا کہ جب انسان ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے رات کو، اور جو سب سے پہلی روشنی جو زمین کے اوپر پڑتی ہے وہ فجر کاذب کی ہوتی ہے، پھر جو دوسری روشنی پڑتی ہے وہ فجر صادق کی ہوتی ہے، تو اس کی پہچان کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے یہ فقیہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فقیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ روایات سے اس نے آپ کو یہ پہچان کروا دی کہ فجر کاذب کسے کہتے ہیں اور فجر صادق کسے کہتے ہیں، یہ فقط پہچان کروا دی، علامات بھی آپ کے سامنے بیان فرما دیں۔ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے تشخیص کرنے کی؟ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ تو کیا آج کل کے دور میں ہم میں سے کوئی لوگ، یا ہم خود نکلے ہوں یا ہمارے کوئی وکلاء ہوں، وکیل ہوں، یا جن پہ ہمیں بھروسہ ہو، وہ لوگ صحرا میں نکلے ہوں اور انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہو کہ سب سے پہلی روشنی جو پڑی ہے جو بیڑیے کے دم کی طرح لمبی ہے وہ کس ٹائم پہ پڑی، پھر کتنی دیر بعد جو ہے وہ روشنی بالکل جو ہے وہ افق کے اوپر پھیل گئی؟ تو یہ ظاہری بات ہے ہم خود تو کبھی نہیں گئے، اور اگر آج کل جانا بھی جائیں تو چونکہ لائٹ کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے ہم اس چیز کو دیکھ بھی نہیں پاتے، خصوصاً نجف اشرف میں جہاں پہ ہم مولا کے حرم کے قریب رہ رہے ہیں تو بہت زیادہ روشنی ہے، تو یہ چیز ہمارے نزدیک جو ہے وہ زیادہ واضح بھی نہیں ہو پائے گی۔ تو پھر یہ جو فقہاء کے دفتر کی طرف سے اور خود فقیہ کی طرف سے یہ جو سحر و افطار کے اوقات جاری ہوتے ہیں، تو کیا وہ لوگ خود صحرا میں جا کے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ خود جا کے نوٹ کرتے ہیں، پھر اسی کے مطابق یہ نقشہ بناتے ہیں؟ تو اگر ہم اس نقشے کے اوپر اس سوال کا جواب جاننا چاہیں تو اس کے آخر پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ نقشہ جو ہے وہ کیسے بنایا ہے۔ آپ یہ عبارت پڑھیں، دیکھیں گے کہ قاتم تحدید و وقت صلاۃ الفجر فی ھذا الجدول وفق رأی المشہور، کہ یہ جو آپ جدول دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ ورقہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو نماز فجر کے ٹائم بیان کیا گیا ہے اس کی جو حد بندی بیان کی گئی ہے وفق رأی المشہور، وہ مشہور کے نظریے کے مطابق ہے۔ مشہور کا نظریہ کیا مطلب؟ یعنی فلکیات کے جو لوگ ماہرین ہیں
انہوں نے ظاہری بات اس بات کی تشخیص کی ہے۔ تو فلکیات کے ماہرین کے نظریات میں اختلاف ہے، تو اس میں سے جن کے نظریے کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے، دنیا ان کے نظریے کو مانتی ہے اور وہ فلکیات کی رائے کو آخری سمجھا جاتا ہے، انہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مشہور نظریہ ہے فلکیات کا۔ تو جو فلکیات کے سائنسدان ہیں، ماہرین فلکیات ہیں، ان کا جو مشہور نظریہ ہے، ان کے مطابق یہ نماز فجر کے ٹائم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اور بھی نظریات ہیں، یقیناً اور نظریات ہیں، کیونکہ آپ اگلی بار دیکھیں گے یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُ عَدَدٌ مِّنَ الْخُبَرَاءِ أَنَّهُ يُتَأَخَّرُ فِي هَذَا الْوَقْتِ مِنَ السَّنَةِ بِمِقْدَارِ 16 دقیقہ، کہ کچھ خبراء یعنی ماہرین، کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اوپر ہم نے وقت بیان کیا ہے نماز فجر کا، اس سے تقریباً 16 منٹ سال کے دوران تقریباً 16 منٹ کی مقدار کے برابر جو ہے وہ آپ تاخیر کریں گے، لیٹ نماز پڑھیں گے تو وہ فجر صادق کا ٹائم ہوگا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو فقیہ ہمیں جو ایک جدول دے رہا ہے، یا جو مکتب فقہا کی طرف سے اور علماء کی طرف سے آپ کو جو ٹائم دیا جا رہا ہے، اس میں علماء نے خود تحقیق نہیں کی صحرا میں جا کے، بلکہ انہوں نے ماہرین فلکیات کی طرف رجوع کیا، اور ماہرین فلکیات میں سے جو مشہور نظریہ تھا اسی کو انہوں نے اپنا دیا، اور پھر آپ کے سامنے ایک فقہی حکم بیان کر دیا۔ وہ فقہی حکم کیا ہے کہ بھئی دیکھیں، آپ نے ظن کے اوپر عمل نہیں کرنا، آپ نے شک کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ ماہرین فلکیات کے ہیں، سائنسدان حضرات ہیں، ان میں سے مشہور جو ہیں فلکیات جن کو سمجھا جاتا ہے، جس طرح ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ مسلم ورلڈ لیگ کا جو نظریہ ہے، اگر آپ کو ان کے نظریے کے اوپر اعتماد ہے، یعنی ان کی بات کے اوپر اطمینان آپ کو حاصل ہے اور ظن اور شک کی کیفیت نہیں ہے، پھر تو آپ ان کی بات کے مطابق چلیں۔ لیکن اگر آپ کو ان کی بات کے اوپر اطمینان نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے ظن کے مطابق چلیں اور شک کے مطابق چلیں، نہیں، پھر آپ کو احتیاط کے دامن کو اپنانا پڑے گا۔ تو وہ احتیاط کا دامن کیا بنتا ہے، وہ کب اپنانا پڑے گا، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ فلکیات کے جو ماہرین ہیں ان کے نظریات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ جو ہمارے سامنے نقشہ موجود ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ نظریات جو لیے ہیں، ویب سائٹ ہے islamicfinder.org، یہاں سے جو ہے ہم نے مختلف ماہرین کے نظریات تقریباً جو ہے وہ مشہور 4 نظریات کے ہم نے جمع کیے ہیں، اور ان نظریات کو سمجھنے سے پہلے جو ہے وہ ایک بات آپ کو سمجھنا پڑے گی، تب جا کے جو ہے وہ آپ کو فلکیات کے جو ماہرین ہیں ان کی بات آپ کے لیے واضح ہو پائے گی۔ دیکھیں ناظرین محترم، یہ زمین ہے ہمارے سامنے، زمین کا یہ جو حصہ ہے وہ تاریکی میں ہے اور یہ حصہ جو ہے وہ روشنی میں ہے، سورج جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ تو جب سورج یہاں پہ ہے تو یہ حصہ جو ہے وہ روشنی کے اوپر ہے۔ اب سورج جیسے جیسے یہاں پہ بلند ہوگا، اب وہ کتنے درجے بلند ہو، اس کے لیے ماہرین جو ہیں، سائنسدان جو حضرات ہیں، انہوں نے ڈگری بنائی ہوئی ہے، درجات بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 18 کے درجے پہ بلند ہو تو ایک روشنی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، یعنی جو تاریکی اوپر بندہ کھڑا ہوا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، کہ جس کا نام انہوں نے کیا ہے فجر فلکی رکھا ہوا ہے۔ اب سورج کیا ہے مزید اوپر بلند ہوگا، 12 درجے پہ پہنچے گا تو ایک روشنی اور پیدا ہوگی جس کا نام انہوں نے شفق باہری رکھا ہوا ہے۔ پھر مزید کیا ہے سورج اوپر 6 درجے پہ چلا جائے گا تو ایک اور روشنی ہوگی جسے وہ شفق مدنی کہتے ہیں، اور پھر جب مزید اوپر جائے گا تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا، دن ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو روشنیاں ہیں جن کو خط ابیض اور خط اسود سے روایات میں اور آیات میں تعبیر کیا گیا ہے، اگر ہم اس کو مکمل سمجھنا چاہیں تو یہ جو بڑی تصویر ہم نے بنائی ہے اسی کے مطابق آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب سورج جو ہے وہ یہاں سے اوپر اٹھا اور 18 درجے پہ پہنچا تو سب سے پہلے یہ جو جہاں پہ بندہ کھڑا ہوگا اور اس کے سامنے جو افق ہوگا، افق کا ہم مطلب بیان کر چکے ہیں کہ وہ حصہ کہ جہاں پہ زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ سیدھا بالکل دیکھیں تو زمین اور آسمان جہاں پہ مل رہے ہیں وہ آپ کے لیے افق کہلاتا ہے۔ تو ایک بندہ یہ تاریکی میں اندھیرے میں ہے، تو جب سورج دوسری طرف سے اوپر اٹھ رہا ہے تو اگر وہ 18 درجے پہ پہنچے گا تو اس کے لیے جو سب سے پہلی لائٹ جو وہاں پہ نمودار ہوگی اسے شفق فلکی یا فجر فلکی کہتے ہیں، اور جو 12 درجے پہ پہنچے گی تو شفق باہری، اور 6 درجے پہ پہنچے تو شفق مدنی۔ یہ جو ہے وہ 3 قسم کی روشنیاں ہیں جو سائنسدانوں نے اور فلکیات نے طے کی ہے۔ اب اس میں فجر کاذب کون سا ہے، فجر صادق کون سا ہے، اس کے اوپر کیا ہے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کیا ہے یہاں پہ موجود ہے۔ اگر ہم آ جائیں تو یہ اگر سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے، یہ جو ہے وہ 4 اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کچھ فلکیات کا یہ سمجھنا ہے کہ اگر جو ہے وہ سورج 20 درجے پہ پہنچے تو جو سب سے پہلے روشنی آپ کے پاس آئے گی افق کے اوپر نمودار ہوگی وہ فجر صادق کہلائے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، 20 درجے پہ فجر صادق نہیں ہوتی،
20 درجے پہ فجر کاذب ہوگی، اگر وہ 18 درجے پہ پہنچے گی تو وہ کیا کہلائے گی؟ فجر صادق کہلائے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 18 درجے پہ بھی فجر کاذب ہوگی، جب 15 درجے پہ پہنچے گی تو پھر وہ فجر صادق کہلائے گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 15 پہ بھی نہیں ہوگی، اگر 16 پہ پہنچے گی تو پھر وہ کیا کہلائے گی؟ فجر صادق کہلائے گی۔ تو یہ تقریباً 4 کیا ہیں ہمارے سامنے نظریات آ کے۔ اب ہم یہاں پہ تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کس کے یہ نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ جو کہتے ہیں کہ فجر صادق 16 درجے پہ ہوتی ہے، یہ شیعہ اثنا عشری لیوا انسٹیٹیوٹ قم کا ہے، جعفریہ کا ہے، اور دوسرا کیا ہے اسپرچول ایڈمنسٹریشن آف مسلمز آف رشیا والوں کا جو سائنسدان حضرات ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ فجر صادق کا جو ٹائم ہے وہ 16 درجے پہ ہوگا۔ اور اگر ہم اسی تاریخ میں دیکھ لیں تو یہ ٹائم بغداد کا جو ہے وہ اس معیار کے مطابق 3:51 بن رہا ہے۔ یہ ایک نظریہ ہو گیا۔ دوسرا نظریہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ 15 درجے کا ہے، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کا ہے۔ اگر آپ ان کے نظریے کو لیں گے تو اس کے مطابق نماز فجر کا جو ٹائم ہے، یعنی فجر جو صادق کا ٹائم ہے وہ 3:57 بن رہا ہے، یعنی 6 منٹ کا یہاں پہ کیا پڑ رہا ہے؟ فرق پڑ رہا ہے۔ تیسرا جو مشہور نظریہ ہے کہ جو سید سیستانی نے لکھا کہ ہم جو آپ کو اوقات بیان کر رہے ہیں وہ اس مشہور نظریے کے مطابق بیان کر رہے ہیں، تو وہ کس کا نظریہ ہے؟ مسلم ورلڈ لیگ، یونیورسٹی آف اسلامک سائنس کراچی، الجیرین منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اینڈ وقف۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ ماہرین کے فلکیات کے نام لکھے گئے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ اگر سورج 18 درجے پہ ہوگا تو پھر فجر صادق کا ٹائم ہوگا، اور ان کے نظریے کے مطابق اس وقت فجر صادق ہو رہی ہے 3:40 پہ۔ تو اگر آپ ان کے نظریے کو لیں اور اوپر سے جو ہے وہ قم والوں کو جو نظریہ ہے لیوا انسٹیٹیوٹ آف قم، اس کو آپ لے لیں تو یہ تقریباً 11 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے۔ نارتھ امریکہ والوں کو دیکھ لیں تو یہ 17 منٹ کا کیا پڑ رہا ہے؟ فرق پڑ رہا ہے۔ اس سے نیچے جو چوتھا نظریہ ہے فجر صادق کا کہ 20 درجہ پہ ہوگا کہ جاکے میں ایک نظریہ ان کا ہے، مجلس اوگاما اسلام سنگاپورہ کا نظریہ ہے، سیاحت کے منگ یہ ان کے نظریہ ہے۔ ان کے مطابق جو فجر صادق کا ٹائم ہے وہ 3:28 پہ ہے، یعنی تقریباً جو ہے وہ 40 اور 3:28 میں 12 منٹ کا کیا فرق پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نظریات ہیں کہ جس میں حیات المصر کا 19:30 کا ہے، اور ان کے مطابق بغداد کا ٹائم 3:31 بنے گا فجر صادق کا، اور مشہور نظریے سے تقریباً ان کا جو فرق پڑے گا وہ 9 منٹ کا پڑے گا۔ ام القریٰ یعنی سعودی عرب والوں کی جو ماہرین فلکیات کی تنظیم ہے، ان کا پہلے نظریہ 19:30 کا تھا، پھر ان کا 19 کا ہوا، اور ابھی اس دفعہ ان کا نظریہ جو ہے وہ 18:30 پہ ہے کہ 18:30 پہ فجر صادق ہوتی ہے۔ اور خود جو سعودی عرب کے مفتی حضرات ہیں ان کی بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ آپ چلے جائیں یوٹیوب وغیرہ پہ تو ام القریٰ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہے کہ ام القریٰ والوں نے ہمیں فجر کاذب کا ٹائم بتایا ہے، فجر صادق کا ٹائم نہیں بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے یہ مختلف نظریات آگے کہ جس میں ماہرین کا اختلاف ہے، فلکیات والوں کا اختلاف ہے کہ فجر صادق کس درجے پہ ہوگی، کس زاویے پہ ہوگی، اور کون سی ڈگری پہ سورج پہنچے گا تو آپ کے لیے فجر صادق ہوگی۔ تو اب آپ نے اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ جو موضوع ہے اسے ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایک خارجی موضوع ہے، اس کے اوپر تقلید نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے کہ ہم وضو کے بحث میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی ہاتھ پہ اگر کوئی ایلفی لگ گئی ہے یا بال پوائنٹ کی کوئی لکیر لگ گئی ہے تو اب یہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی، اس میں تقلید کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ آپ نے خود جا کے تحقیق کرنی ہے، چاہے لیبارٹری میں جا کے تحقیق کریں، کسی ماہرین سے پوچھیں، اس کے مطابق تحقیق کریں۔ تو سید سیستانی نے اس جدول میں کیا فرمایا؟ انہوں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی۔ کیوں نہیں رائے دی؟ کیونکہ یہ ایک موضوع خارجی ہے، اس کے اوپر رائے دینا بنتا ہی نہیں ہے فقیہ کا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو مشہور فلکیات ہیں ان کے مطابق ہم نے آپ کو ٹائم دے دیا ہے، اگر تو آپ کو اطمینان ہو جائے تو آپ ان کے مطابق عمل کریں، اور اگر اطمینان نہیں ہوتا تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ اتنی تاخیر کریں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ فجر کا ٹائم داخل ہو چکا ہے۔ اور وہ تاخیر کتنی بنتی ہے؟ سال کے دوران تقریباً 16 منٹ کی کیا ہے تاخیر بنتی ہے۔ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لیا تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہیں ان کے مطابق امساک کے وقت میں 10 سے 15 منٹ، امساک کا وقت یعنی روزہ بند کرنے کا ٹائم، انتہائی سحر کا ٹائم، اس میں 10 سے 15 منٹ کا وہ فرق کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے فرق رکھتے ہیں کیونکہ اگر فرض کریں کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے ان کی رائے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب اتنے زیادہ فلکیات والے اختلاف کر رہے ہیں، کوئی فجر کاذب کو کچھ بتا رہے ہیں، فجر صادق کو کچھ بتا رہے ہیں، اب اگر وہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین احتیاط کا طریقہ کیا ہے کہ وہ آئے اور سب سے جو زیادہ نظریہ ہے فجر صادق کا 20 جو درجے کا ہے وہ اس کو لے لے۔ اب یہاں پہ دیکھیں 3:40 پہ ہو رہی ہے مشہور کے مطابق فجر صادق، اور ان کے مطابق 3:28 پہ ہو رہی ہے، تو کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ 12 منٹ کا کیا فرق پڑ رہا ہے۔ اگر حیات المصریہ کو لے لیں تو 9 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ احتیاط کرنا چاہے آج کی تاریخ کے مطابق
تو وہ 12 منٹ کی کیا بنتی ہے؟ احتیاط بنتی ہے. یا سال کے دوران اگر آپ مختلف چلتے جائیں تو یہ تقریباً کیا ہے 10 سے 15 منٹ کی کیا بن جاتی ہے؟ احتیاط بن جاتی ہے. تو لہٰذا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو احتیاط کو اپنانا چاہتا ہے تو وہ کھانے پینے سے پرہیز کرے, کم از کم 10 منٹ کی وہ احتیاط کیا ہے ضرور کرے. کون سا بندہ ضرور کرے احتیاط؟ یعنی جس کو شک ہے, یقین نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر, اگر وہ یہ احتیاط کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, اچھا ہے. اور جس کو مشہور کے نظریے کے اوپر اطمینان ہے, اگر وہ بھی احتیاط کرنا چاہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ظاہری بات ہے ہم خود تو صحرا میں جا کے دیکھ نہیں رہے, تو احتیاط کرنے کے اوپر تو یہ طے ہو چکا ہے کہ دین کی حیثیت آپ کے بائی کی ہے, اور جتنا آپ احتیاط کریں گے اتنا بہتر ہے. تو لہٰذا یہاں پہ 10 سے 15 منٹ کی احتیاط بنے گی جو بہت بہتر ہے, اور جن افراد کو خصوصاً شک ہے ان کے لیے احتیاط کرنا اور زیادہ بہتر ہے, ان کو زیادہ کرنی چاہیے احتیاط. اور اسی طریقے سے آپ نماز کے ٹائم پہ آ جائیں, تو اگر کوئی احتیاط کے مطابق نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اگر 3:40 مشہور کا نظریہ اور وہ قوم کے تحقیق کے مطابق جاتا ہے 3:51 کا نظریہ بن رہا ہے, تو آج کے جو ہے وہ وقت کے مطابق 11 منٹ کی احتیاط بن رہی ہے. اگر آپ اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہے نارتھ امریکہ کے نظریے کے مطابق تو یہ 17 منٹ کی کیا بن رہی ہے؟ احتیاط بن رہی ہے. تو اسی وجہ سے ہم نجف اشرف میں دیکھتے ہیں کہ ہم جس محلے میں نماز پڑھتے ہیں, جو علماء اور فقہا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو وہ ہمیشہ نماز فجر میں کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کرتے ہیں. یعنی نماز فجر تقریباً 13 منٹ کی وہ ضرور احتیاط کرتے ہیں, یا 16 منٹ کی وہ کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کرتے ہیں. یعنی اگر آپ ٹوٹل احتیاط کو لینا چاہیں تو یہ 10 منٹ اور بعد میں 16 منٹ یعنی 24 منٹ کی احتیاط ہوگی. یعنی 24 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوگی؟ آپ نماز فجر پڑھیں گے. اور یہ احتیاط ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ واجب ہے, لیکن بہتر ضرور ہے. اور اس احتیاط کے پیچھے وجہ کون سی بنی ہے؟ وجہ ہم اور آپ نہیں بنے, وجہ ماہرین بنے ہیں, فلکیات کے سائنسدان بنے ہیں کہ جن کے اقوال میں اختلاف آ گیا, جن کی تحقیق میں اختلاف آ گیا, اور اسی اختلاف کو لے کر ہم احتیاط کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی خود تحقیق کرتا ہے, یا فلکیات میں سے جو مشہور نظریہ ہے ورلڈ لیگ, مسلم ورلڈ لیگ والوں کو جو نظریہ ہے, اگر اس کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے اور اس کے دل میں اطمینان بھی پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے یہ احتیاط کرنا واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کی احتیاط کرنا چاہے تو یہ بہت اچھا ہے, اور اسی میں کیا ہے؟ نجات ہے. اور یہ مشہور محاورہ ہے جو روایات سے اخذ کیا گیا ہے کہ الاحتیاط طریق النجات, کہ احتیاط ہی ہے نجات کا رستہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.